جہنم دے 7 دروازے اس بندے تے باندے ہو جان گے۔ چیجا میرے آقا نے فرمایا لوگو جڑا اس مہینے دے اندر 8 روزے رکھدا ہے، فرمایا انجے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ جنت دے 8 دروازے کھول دوے گا۔ اتنی فضیلت رجب المرجب دے بابرکت مہینے دی، میرے آقا دے دیوانے ہوئے او مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو ہے اللہ دا مہینہ ہے، فرمایا رجب فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ کہ رجب دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے نے اسلام دے اندر حرمت والے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ فرماندہ ہے 4 مہینے ایسے جڑے حرمت والے مہینے۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ دا مہینہ، اے بھی حرمت والا مہینہ۔ ذوالحجہ جس مہینے دے اندر حج ادا کیتا جاتا ہے، اے بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تیسرا مہینہ محرم الحرام، اے بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اے 3 مہینے اکٹھے نے، ذوالقعدہ ذوالحجہ تے محرم اے اکٹھے نے، ایک تو بعد دوسرے دی باری ہے۔ لیکن رجب المرجب اے نہ تو الگ ہے۔ چوتھا رجب المرجب دا مہینہ ہے، اینو بھی حرمت والا مہینہ آکھیا جاندہ ہے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اینو حرمت والا مہینہ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ دیکھو علماء نے 2 وجوہات لکھی ہیں کہ اینو حرمت والا مہینہ کیوں آکھیا جاندہ ہے۔ پہلی وجہ علماء فرماندے نے کہ اس جڑے 4 مہینے نے اینا مہینیاں دے اندر جنگ کرنا من ہے۔ جنگ کوئی بندہ اس مہینے دے اندر کر سکتا نہیں۔ پہلیاں جڑیاں امتاں سی جدو رجب المرجب دا مہینہ آؤندہ سی تے او باقی سارے مہینیاں میں جنگ کر لیندے سی، لیکن رجب المرجب دے مہینے میں جنگ نہیں سی کر دے۔ حتیٰ کہ 2 فریقین، ایک نے ایتھو تلوار اٹھا لئیے، دوسرے نے دوسری جانب تو تلوار اٹھا لئیے، تے کسے تیسرے نے آواز بلند کی تھی او لوگو او جنگ کرن والے او رجب دا چاند چڑھ گیا دے، تے انہاں 2 فریقین دیاں تلواراں نیام دے اندر آ جاندیاں۔ اتنا احترام کردے سی لوگ رجب دے مہینے دا۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی، پہلی وجہ تے ہے کہ جنگ کرنا کیے اس مہینے دے اندر جائز ہے نہیں، لیکن اے بات یاد رکھے دے انہیں حکم منسوخ ہو چکے ہیں۔ ہون اگر کوئی اسلام تے حملہ کرے تے مسلمان اپنے دفاع واسطے رجب دے مہینے دے اندر بھی جنگ ہونا واسطے کیے جائز ہو گئے۔ اون منع نہیں، پہلے منع سی، اون منع نہیں۔ اون کوئی اگر مصطفیٰ جان رحمت دی آمد تو بعد حضور جدو آئے، حضور نے رجب المرجب دے مہینے دے اندر بھی کئی ایسے معاملات کیتے۔ اون اگر کوئی اسلام تے حملہ کرے، مسلمانہ تے حملہ کرے تے اپنے دفاع واسطے جواب کی کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا سبب کی اس مہینے نو حرمت والا مہینہ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ او دی وجہ علماء فرماندے نے اے وجہ ہے کہ جڑا بندہ اس مہینے دے اندر ایک نیکی کردہ ہے نا، اللہ اس نیکی دا اجر ودا کے بندے نو عطا فرماندہ ہے۔ نیکی ایک کرے تے اللہ ودا کے عطا کرے، اس وجہ تو بھی اس مہینے نو حرمت والا مہینہ آکھیا جاندہ ہے۔ عزت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ۔ اچھا رجب دا لفظی معنی ہے تعظیم۔ کی معنی ہے؟ کسے نو عزت دینا، عظمت والا مننا کسے نو۔ جڑا بندہ اس مہینے دی تعظیم کرے، جڑا بندہ اس مہینے دی عزت کرے، اے مہینہ اس بندے نو تعظیم دے دیندہ ہے، او دا مقام بنیاں دے اندر بلند ہو جاندہ ہے۔ رجب دا ایک معنی تے تعظیم آلائے، ایک معنی ہے تیز بہاؤ۔ کی معنی ہے؟ تیز بہاؤ۔ جس طرح دریا ہے وہ تیز چل دا ہے، کوئی بھی چیز آئے تے وہ بہا کے لے جاندہ ہے۔ علماء فرمانے ہیں ایدہ ایک لفظی معنی ہے تیز بہاؤ۔ فرمانے ہیں اس ماہ مبارک دے اندر اگر کوئی توبہ کرے، اگر کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر رو پوے، عرض کرے یا اللہ بڑے گناہ کیتے میں من معاف کر دے، اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر اس مہینے دے اندر اگر کوئی توبہ کردہ ہے، اس مہینے دا ایک معنی تیز بہو تے رب دی رحمت تیزی دی طرف، تیزی نال اس بندے دی طرف آن دیئے تے او دے گناہ نو معاف فرما چھوڑ دیئے۔
لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں پھر گناہاں تو معافی منگن والا اے مہینہ ہے۔ آج بندہ والدین دیاں دو گلاں نہ مننے تے تیسری باری والدین بھی او یقین نہیں کردے، لیکن بندہ ساری زندگی رب دی نافرمانی کردا رہے، ساری زندگی نافرمانی کردا رہے، ایک واری اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نہ توبہ کر لوے، میرا خدا سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ ایک شعر میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ دا ایتھے میں پڑھنا چاہنا، آپ نے اس بات دی بڑی خوبصورت عکاسی فرمائی، محبت نال ایک بار سارے حضرات بولو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکاح لا سو گناہ میرا مولا ویکھے، تے پردے پاون والا رجب المرجب دا او بابرکت مہینہ ہے، ایدہ ایک معنی تیز بہاؤے، اس مہینے دے اندر اگر کوئی توبہ کر لوے، اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر رو پوے، اللہ فرمائے میری رحمت تیزی نال فرمایا او دے ول جاندی ہے، فرمایا جتنے گناہ ہوندے نے سارے معاف میں کر دینا۔ رجب دا مہینہ ایدہ ایک کی معنی تیز بہاؤ، سارے بولو کی معنی گناہاں تو پکیزگی اللہ عطا کر دیندے، پکیزگی دا نور اللہ اس بندے نو عطا کر دے جڑا اس پاک مہینے دے اندر کی کر دے نیکی کر دے۔ بعض مفسرین فرمانے رجب دا ایک معنی نہر، کی معنی جنت دے اندر ایک نہر ہے جنہوں رجب آکھیا جائے، فرماندے نے کہ جڑا بندہ رجب المرجب دے مہینے دے اندر نیکیاں کرے، نیکیاں کردہ روے، اللہ انہوں جنت بھی عطا کرے گا، تے رجب جڑی جنت دے اندر نہ رہنا اور تو اللہ انہوں سیراب بھی فرما دوے گا۔ اسی اس مہینے دے اندر سانس لے رہے ہیں، اس مہینے دے اندر اسی اپنا وقت بسر کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہوں اے او برکت والا مہینہ ہے۔ علماء فرماندے نے کہ جدو اے رجب المرجب دا مہینہ ہوندہ نا، میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام دے سامنے حضور ایک دعا فرما دے، آؤ اسی بھی یہ دعا پڑھ لینے، میرے آقا کی دعا کر دے، اور اے رمضان المبارک تو رجب شعبان تے رمضان، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، حضور فرمانے لوگو رجب اللہ دا مہینہ ہے، رجب کی دا مہینہ ہے، سارے بولو کی دا مہینہ ہے، اللہ دا مہینہ، اور فرمایا شعبان محمد مصطفیٰ دا مہینہ ہے، رجب اللہ دا ہے، شعبان کی دا ہے مصطفیٰ جان رحمت دا، اور فرمایا رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ میرے آقا دے دیوانہ جد رجب المرجب دا مہینہ آؤندہ تے میرے آقا کی فرمان دے حضور دعا کر دے صحابہ دے درمیان، میں دعا پڑھنا تسی بھی پڑھ لو، حضور فرمان دے اللہم پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے، یہ دمانہ کی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رجب وچ بھی برکت ہے اللہ دے دے، شعبان وچ بھی برکت دے دے، تے اللہ سانو رمضان تک پہنچا دے۔ میرے آقا نے برکت دی دعا کی تھی، میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو، حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، آج ساڑھے کل کوئی بھی کام میں او دے اندر کثرت ہے لیکن برکت ہے، او دی وجہ کہ اساں دعا بھی کرنا چھوڑ دیتی ہے برکت دی، اساں تے دعا منگی یا اللہ مال دے یا اللہ مال دے، اے نہیں منگی یا اللہ برکت دے، مال تھوڑا بھی ہوئے وچ برکت آ جاوے اللہ خاص فضل فرما دیندہ ہے۔ حضور نے دعا کی تھی اللہ رجب وچ بھی برکت دے، شعبان المعظم دے مہینے دے اندر بھی برکت دے، تے سانو کتھے تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانے، بعض علماء فرمانے رجب 3 لفظ نے، 3 حرف نے، رات جیم تے با، را جیم تے انہوں نے ملائیے تے کی بن جاندہ ہے رجب۔ فرمانے رات تو کی مراد ہے، رات تو رحمت خدا مراد ہے، رات تو رحمت
جیم تو بندے دے جرم مراد نے، اور با تو بر نیکی مراد ہے، بھلائی مراد ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت عکاسی کی تھی۔ علماء فرمانے نے رات با اللہ اپنی رحمت تے اپنی بھلائی دے درمیان بندے دے جرماں نو اکٹھا کردا ہے۔ فرمایا جرماں والیا، فرمایا میری رحمت تے میری بھلائی دا مہینہ آ گیا ہے، توبہ کر لے میں سارے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانے ہوں، جڑا بندہ نیکیاں کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام دے دیوانوں اے رمضان دی آمد تو پہلے مہینہ، اے رمضان دی تیاری والا مہینہ ہے کہ اگے نیکیاں دا موسم آ رہا ہے۔ اور علماء نے تے اتھوں تک لکھیا کہ جدو رجب دا مہینہ ہوندا ہے، اے سمجھ لو کہ بیج بون دا مہینہ ہے، نیکیاں دا بیج اس مہینے دے اندر بویا جاندا ہے۔ اور جتنے بھی بزرگ نے، جتنے بھی عالم نے، انہاں دا ایک طریقہ کار سی، جدو رجب دا مہینہ ہوندا تے او کی کردے، خوب نیکیاں کردے، روندے، اور انہاں دا پہلے والا معاملہ پہلے مہینہ تو الگ ہو جاندا اس مہینے دے اندر، اور نیکیاں ود جاندیاں انہاں دیاں۔ علماء فرماندے نے اے بیج بون دا مہینہ ہے۔ شعبان جڑا ہے او آنسو بہان دا مہینہ ہے، اس بیج دے اوتے پانی لان دا مہینہ ہے، تے رمضان جڑا ہے او فصل کٹن دا مہینہ ہے۔ جڑا بندہ بیج ہی رجب دے مہینے وچ نہ بو سکیا تے او شعبان دے مہینے دے اندر پھر او کیویں آنسو بہا کے اس نو بلند کرے گا، تے شعبان وچ کیویں اپنی نیکیاں دی فصل کٹے گا۔ اے پاک مہینہ تواڈے تے میرے درمیان ہے، جتنیاں ہو سکن نیکیاں کر لو، جتنا ہو سکے خدا نو راضی کر لو، کیونکہ اس مہینے دے اندر رب دیاں رحمتاں بندے وال تقدیاں کہ بندہ میرے وال آوے تے میں بندے دے گناہ معاف کر دیا۔ اور اس مہینے دے اندر اگر کوئی روزہ رکھے تو انہوں کی اجر لبدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے میں جڑی آیہ کریمہ تواڈے سامنے پڑھی، میں تھوڑا جا وہ بھی آپ دے سامنے بیان کر دیا۔ یہود و نصارہ تے عیسائی جڑے لوگ سی نا، انہاں دا طریقہ کار کی ہوندا سی، انہاں دے بچے جدوں تھوڑے سے جوان ہوندے تو اپنے بچے نوں نا پیلے رنگ دا پانی ہوندا سی، او دے وچ نہلاندے سی، تے نوا کے نہلا کے وہ سمجھدے سی کہ ساڈا بچہ جڑا ہے وہ عیسائی ہو گیا ہے، یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گیا پانی دے اندر نے۔ صحابہ کرام نے جدوں انہاں دا معاملہ ویکھیا نا تے حضور مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ پڑھیا ہے، اساں ویکھنے ہیں کہ عیسائی جڑے لوگ نے، یہودی جڑے لوگ نے، نصرانی جڑے لوگ نے، وہ اپنے بچیاں نوں پیلے پانی دے اندر رنگ ڈال کے رنگ پیلا کر کے نہلان دیں، پھر سمجھ دیں کہ ساڑا بچہ ہن پکا یہودی تے عیسائی ہو گیا ہے۔ اسی اپنے بچیاں نوں کیڑے رنگ دے اندر نلائیے، پیلے کالے نیلے کیڑا رنگ ملائیے تے بچیاں نوں نوائیے تے یا رسول اللہ ساڑا اسلام جڑا او پختہ ہو جائے گا۔ ادھے صحابہ کرام گفتگو پہ کر دیں، اللہ نے قرآن پاک دی آیت دا نزول فرمایا، قرآن دی آیت نازل ہوئی، اللہ دا قرآن پڑھنے ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ۔ مالک علم یزل نے قرآن مجید فرقان امید کے اندر بیان فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ مالک علم یزل نے فرمایا جبریل جا قرآن کی آیت لے جا، جناب جبریل قرآن دی آیت لے کے آئے، بس جناب جبریل آندے نے سونے اللہ پہ فرمانا ہے، صحابہ کرام سوال پہ کر دینے کیڑے رنگ دے اندر نے لایا جائے، کیڑا رنگ بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، فرمایا اللہ دا رنگ ساریاں تو اچھا رنگ ہے، فرمایا جڑا اللہ دا رنگ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ من اللہ صبغہ، فرمایا جڑا اللہ دا رنگ ہے سارے رنگا تو اچھا ہے، آلہ ہے،
سارے رنگا تو اچھا بھی ہے، سارے رنگا تو آلہ بھی ہے۔ اللہ دے رنگ تو کی مراد ہے؟ علماء فرمانے نے اللہ دے رنگ تو فرمایا اسلام دی دولت مراد ہے۔ اللہ فرماتا جڑا اسلام دے اندر آ جائے گا، فرمایا جڑا اسلام دے اندر آ جائے گا، جڑا میرے محبوب دا تے فرمایا میرا بن جائے گا، فرمایا جس تے شریعت رسول دا رنگ چل جائے گا، فرمایا جس تے فرمایا نبی دی شریعت دا رنگ چڑھ جائے گا، فرمایا اوہ رنگ جڑا ہے ساریاں تو بہتر رنگ ہے، او رنگ ساریاں تو اعلیٰ رنگ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، جس تے فرمایا اللہ دے رسول دا رنگ چڑھ جائے گا، اور رب دا بھی محبوب ہوئے گا، مصطفیٰ دا بھی محبوب ہوئے گا۔ رنگتیں خوب چڑھی رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں خوب چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا۔ اللہ کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا، فرمایا جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ سب سے بہتر رنگ ہے۔ پیلے نیلے کالے سرخ پانی دے اندر نیلان دا کوئی مقصد ہے؟ شریعت رسول دا رنگ بندے دے اتے چڑھنا چاہیے۔ دوروں ویک کے کوئی آکے کہ مصطفیٰ دا شکار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے رجب المرجب دی فضیلت میں آپ دے سامنے عرض کر رہے سی۔ اے او برکتاں والا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان شعب الایمان دے اندر ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس مہینے دے اندر جڑا بندہ ایک روزہ رکھے، کنے روزے؟ فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھے گا نا، ایک روزہ، فرمایا اللہ اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمائے گا۔ میں نے آگے عرض کیا نا کہ رجب ایک نہر ہے جنت کے اندر، فرمایا ایک روزہ رکھن والے نو اللہ جنتی نہر وچوں کی کرے گا؟ سیراب کرے گا۔ دوجی فضیلت میرے آقا نے کی فرمایا، آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، فرمایا رجب المرجب ایسا برکتاں والا مہینہ ہے، فرمایا اس مہینے دے اندر جڑا 7 روزے رکھے، کتنے روزے؟ سارے بولو کتنے؟ 7 روزے رکھے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 7 روزے رکھے، فرمایا گویا ایسے ہے، فرمایا جیسے اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ جہنم دے 7 دروازے اس بندے تے بندے ہو جان گے۔ جا میرے آقا نے فرمایا لوگو جڑا اس مہینے دے اندر 8 روزے رکھدا ہے، فرمایا انجے، فرمایا اس سے اللہ تعالی جنت دے 8 دروازے کھول دوے گا۔ اتنی فضیلت رجب المرجب دے بابرکت مہینے دی، میرے آقا دے دیوانے ہوئے او مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو ہے اللہ دا مہینہ ہے، فرمایا رجب، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے اور رجب المرجب دے اندر کئی معاملات ایسے ہوئے، کئی معاملات۔ پہلا کی ہویا یکم رجب المرجب نو تاریخی لحاظ نال حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی ولادت ہے یکم رجب المرجب نو، اور حضرت 3 رجب المرجب نو حضرت خواجہ اویس کرنی عشق رسول آپ دا یوم وصال ہے، آپ دا عرس پاک ہے۔ کدو ہے؟ 3 رجب المرجب۔ اور اس مہینے دے اندر اور خواجہ اویس کرنی آپ دا آپ سب نو پتہ کہ آپ وہ شخصیت نے آپ نے اپنی ماں دا کہنا منیا، ایسا کہنا منیا کہ عرض کی اپنی والدہ دی خدمت کر دے رہے۔ ایک دفعہ اجازت لے کے آئے، ماں منو اجازت دیو میں مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ دے اندر جاؤں۔ فرمایا جا بیٹا 8 پیر دی اجازت ہے، 4 جاندیاں لگنے 4 آؤندیاں۔ فرمایا جلدی کری، دھیان کری، پیچھے تیرے علاوہ میرے کل کوئی نہیں۔
بیٹا گیا او بیٹا جڑا خیر التابعین ہے، جڑا تابعین وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ ہے، آپ گئے تے حضور نہ ملے تے واپس آ گئے تے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت آپ جدو آئے تے فرمایا عائشہ کوئی آیا سی؟ آقا جی ہاں۔ فرمایا آقا جی ایک تھوڑا غلام آیا سی۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ اے عائشہ منو یمن وچوں خوشبو آ رہی ہے، یمن وچوں منو کی آ رہی ہے؟ اپنے عاشق دا حضور نے ذکر کیتا اور سارے صحابہ آخدے رہے کہ سانو مصطفیٰ نال پیار ہے، حضرت ابو بکر آندے رہے سانو آقا نال پیار ہے، عمر پاک آخدے رہے سانو آقا نال پیار ہے۔ میرے آقا نے بڑے مجمع دے اندر فرمایا لوگو سن لو سارے انو میرے نال پیار ہے، منو ویسے کرنی نال پیار ہے۔ ماں دی خدمت دا صلہ اللہ نے آپ نو عطا کیتا، آپ دا بھی یوم وصال ہے ارس پاک 3 رجب المرجب، اور ایسے مہینے دے اندر 6 رجب المرجب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی سلطان الہند جنہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا بابا، جدر جدر نظر دوڑاندے نے سکھ جڑے نے کلمہ پڑھی جاندے ہیں۔ آپ دا بھی یوم وصال ہے، جس کی ہر ہر ہدا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دا بھی یوم وصال ہے اس مہینے دے اندر، اور میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہوں 13 رجب المرجب نو خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دا یوم ولادت ہے۔ آپ دی ولادت ہوئی اس مہینے دے اندر 13 رجب المرجب دے مہینے دے اندر، اور آپ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ آپ نو بھی سلام عقیدت پیش کرن لگا، ایک حدیث آپ دی شان وچ پڑھان لگا، ایک باری محبت نال بولنا جو سبحان اللہ، سارے ایک باری ذوق نال ذوق ملا کے مل کے بولو سبحان اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من قلت مولاه فهذا علی مولاه او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں علم دا شہر ہاں، میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے، علی دا دروازہ ہے۔ فرمایا جن نے نبی دا علم ویکھنا ہوے میرے علی نو ویکھ لوے۔ نال ہی میرے آقا نے فرمایا صحابہ من قلت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا جیدہ جیدہ میں مولا وائے اودا اودا علی مولا اودا علی مولا ہے۔ میرے آقا دے دیوانے حضرت مولا علیوں نے میرے آقا دے دیوانوں جڑا آپ دا غلام ہے، جڑا آپ دا کمی ہے، جڑا آپ دا خادم ہے، جڑا آپ دا نوکر ہے، اللہ نو رنگ بڑے عطا کردہ ہے۔ اسی سارے ولیاں نو منن والے، اسی سارے ولیاں دے غلام ہاں۔ میرے آقا دے دیوانوں سارے ولی جی دے در تے جا کے جھک دے نے، جی دے در دے غلام نے، جدے درد منگتے نے، او دا نام مولا علی ہے۔ حضرت مولا علی دا مقام و مرتبہ بڑا ورا الورا ہے۔ حضرت علی تے اونے، حضرت علی تے اونے آپ دی جدو ولادت ہوئی ہے آپ آنکھ نہیں کھول دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانیاں نے فرمانیاں میں اپنے بچے نو لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر گئی ہاں، یا رسول اللہ میرا بیٹا اکھا نہیں پیا کھول دا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بنت اسد علی منو دے دے، علی منو دے دے۔ جدو حضرت مولا علی میرے نبی دی گود وچ آئے نے، میرے آقا دے دیوانے اکھاں علی دیاں نے، چہرہ نبی دا ہے۔ سب تو پہلے دنیا تے آ کے جن نے نبی دا دیدار کیتا ہے او دا نام مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ نعرہ حیدری او دا نام مولا علی ہے۔ حضرت مولا علی دا مقام و مرتبہ بڑا ورا الورا ہے۔ میرے آقا دے دیوانوں میرے آقا نے فرمایا لوگوں جنہیں علی نال پیار کیتا، فرما جنہیں حسن نال پیار کیتا، جنہیں حسین نال پیار کیتا، فرمایا او دے نال اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ دا رسول بھی پیار فرمائے گا۔ حضرت مولا علی دا مقام و مرتبہ 13 رجب المرجب آپ دی کیے یوم، بولو تو سے یوم
آپ نو بھی سلامی عقیدت اسم پیش کی 15 رجب یا 16 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا بھی یوم وصال ہے. اسی اہل سنت و جماعت اسی الحمدللہ آئمہ اہل بیت ساریاں دے نوکرویاں ساریاں دے خادمویاں. ان ہر ہستی دا ذکر ہو نہیں سکتا اس جمعے دے اندر. میں مختصر دے آپ دے سامنے عرض کر دیا ہوں میرے آقا دے دیوانے. پھر ایسے مہینے دے اندر نا حضرت زینب بنت جحش آپ دا بھی ذکر دن نے ایسے مہینے دے اندر 22 رجب المرجب. اچھا 21 رجب المرجب آپ سب نے پتہ ہے یوم وصال پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی صاحب عرس. آپ دا یوم وصال ایسے مہینے دے اندر آپ بھی اس دنیا تو پر تک دعائے اللہ تعالیٰ آپ دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ دی قبر مزید کشادہ فرمائے. آپ دا فیضان اللہ تعالیٰ سان سارے نو عطا فرمائے. پھر 22 رجب المرجب خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا بھی یوم وصال ہے. اور اس بات دا تو ان پتہ ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ شخصیت نے آپ کاتب وحی نے آپ نے وحی لکھی. بعض لوگ اعتراض کر دینے کہ آپ نے وحی نہیں لکھی قرآن نہیں لکھیا بلکہ آپ نے حضور دے خط لکھے. دیکھو میری انباکس جڑی ہے میرے جڑے خط نے میرے جڑے میسیج نے میں کدے بھی کسے ان ناؤن بندے نو پڑھا سکدا تو پڑھاندا بھی کوئی نہیں. اسی تسی آپ دیکھ لو تسی کتنے قریبی کوئی بندہ ہوئے تو انہوں کوئی ایک ایدہ میسیج پڑھا دے ہو. سوچو تو صحیح جڑا میرے نبی دے خط لکھے میرے آقا نو اس تے کنہ کا یقین ہونا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا یوم وصال بھی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہوں آپ او سے ابھی نے قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندہ وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماندہ جتنے بھی صحابی نے جنہاں فتح مکہ تو پہلے اسلام لے اندہ تھے فتح مکہ تو بعد وچ اسلام لے اندہ فرمایا میں سارے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے. ان کوئی بندہ آپ دا نام آوے تے پریشان ہو جائے آپ دا نام آوے تے بگڑ جائے تے او دا قصور ہے. اسی اہل سنت و جماعتاں اسی حضرت مولا علی دے بھی نوکراں جڑے جتنے صحابہ نے اسی سارے نو سلام عقیدت کرن والے ہیں. اور آپ دا رشتہ میرے آقا نال ایسا پیارا رشتہ ہے کہ آپ دی ایک بہن میرے مصطفیٰ جان رحمت حضرت آپ دے نکاح دے اندر یعنی حضور مصطفیٰ جان رحمت آپ نے نکاح فرمایا جناب حضرت معاویہ دے ایک بہن نال. او رشتہ بھی آپ دا قریبی ہے. اگر میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے آپ مصطفیٰ جان رحمت نو پیارے نہ ہوندے تے حضور آپ دی بہن نال کدے بھی شادی نہ کر دے. اور جنہ نال خدا راضی ہو جائے میرے آقا مصطفیٰ راضی ہو جان امتی نو حق نہیں کہ وہ آپ دے بارے میں زبان دراز کرے وہ اچھا بولے یا کوئی ایسی گل کرے. آپ دا ذکر پاک بھی اس مہینے دے اندر کیتا جاندہ ہے 22 رجب المرجب. اور ایسے پاک مہینے دے اندر 27 رجب المرجب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو معراج کروائی گئی. کی کروائی گئی؟ معراج کروائی گئی 27 رجب المرجب. انشاءاللہ تعالیٰ اے موضوع جڑا ہے معراج النبی میں اگلے جمعے بڑی تفصیل دے نال بیان کرانگا. میں ایسے تسلسل نو برقرار رکھ دے ہویا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دا ذکر خیر اور تمام صحابہ کرام دا ذکر خیر کر دینا ہوا کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانوں کثیر صحابہ کرام ایسے جنہاں دا اس مہینے دے اندر عرس ہے کسے دی ولادت ہے کسے دا عرس پاک ہے. اسی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی ولادت دے متعلق میں چند گلنا آپ دے سامنے گوش گزار کرنا ہوا. کتاب دا نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی آپ نے حدیث مصطفیٰ نو لکھا ہے. اسی حدیث پاک نو حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے. محبت نہ لکھ بڑی سبحان اللہ بولو میں مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان پڑھا تھوڑا جا اور اچھی بولو سبحان اللہ. آقا انعامدار مدینے کے تاجدار لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی وبین احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ رواہ الترمذی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان ہے، میرے آقا نے صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، میرے آقا صحابیاں نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دینے، میرے آقا دے دیوانے فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت مولا علی آئے، حضرت شیر خدا آئے، امیر المومنین آ گئے، آپ نے رض کی تھی یا رسول اللہ صحابہ نو صحابہ دا بھائی بنا دے ہو، آقا جی ساریاں نو ساریاں دا بھائی بنایا ہے، منو کسے دا بھائی نہیں جے بنایا، آقا جی میں کی دا بھائی ہاں، میں کی دا بھائی ہاں، میرے نبی نے فرمایا علی ٹھہر جا، علی ٹھہر جا، میرے آقا نے فرمایا علی تو آخنا میں صحابہ نو صحابہ دا بھائی بنایا ہے، تنو کسے دا بھائی نہیں بنایا، فرمایا علی سن لے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی سن لے، فرمایا تو دنیا وچ بھی نبی دا بھائی ہے، جنت وچ بھی نبی دا بھائی ہے، تو دنیا وچ بھی میرے نال ہے، جنت دے اندر بھی میرے نال ہوئے گا، فرمایا آخرت دے اندر بھی تو میرا بھائی ہے، دنیا دے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت مولا علی دا ذکر میرے آقا نے صحابہ دے درمیان فرمایا، ایسے وجہ تو اسی اخنے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا بولو تارا، آواز آئے اہل نظر کی آنکھ کا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد ابن وقاص فرمانے نے حضور نے فرمایا، فرمالی علی انت ملنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، میرے آقا نے فرمایا علی تیری مثال میرے نہ لینجے، فرمایا جی میں موسیٰ دی مثال ہارون نالے، فرمایا موسیٰ تو بعد ہارون نبی بنے نے، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، یعنی میرے آقا فرمانے نے لوگو اے علی سن لے تو میرا بھائی ہے، تو میرا ویر ہے، میرے آقا نے متعدد مقامات دے اندر حضرت علی نو شانہ عطا کی دیا، میرے آقا نے فرمایا اے علی سن لے جنہیں تیرے نال پیار کیتا انہیں تیرے نال نہیں، انہیں نبی نال پیار کیتا، اللہ نال پیار کیتا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور بولو ہمارا، علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سن لے، فرمایا لا یحبنی الا مؤمنون ولا یبغضنی الا منافقون، فرمایا اے علی، فرمایا اے علی تیرے نال فرمایا مومن تو علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، تے منافق تو علاوہ تیرے نال کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، اے علی جڑا تیرے نال پیار کرے گا وہ پکا مومن ہے،
ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی بولو ہم ہیں علی کے اور ہمارا کون مولا علی امیر المومنین حضرت مولا علی امیر المومنین حضرت مولا علی بلجپال کریم آقا دے دیوانے ہو جڑا غزوہ بدر دے وچ فرمایا میرے نبی دے نالے او علی غزوہ احد دے اندر بھی میرے نبی دے نالے او علی الحق علی مع الحق علی فی الحق علی لجپال کریم آقا دے دیوانے ہو جنہیں ہر جنگ وچ میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے او مولا علی میرے آقا دے دیوانے ہو جڑا ہجرت دی رات میرے نبی دے بستر تے لیٹے آئے او مولا علی نے میرے آقا علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے ہو حضرت مولا علیوں نے حضرت مولا علیوں نے جڑے ہر جنگ وچ میرے نبی دے نال نے میرے آقا دے نال نے ایک مقام دے اندر میرے نبی نے فرمایا اے علی حضرت مولا علی اے آقا میری اکھاں پیاں دکھ دیاں نے میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت علی دیاں اکھاں تے لایا تے اکھاں بالکل ٹھیک نے نالی میرے آقا نے مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے لوگوں سن لو جیدہ جیدہ میں مولا وائے اودا اودا علی مولا جیدہ جیدہ میں نبی مولا وائے اودا اودا علی مولا ہے حضرت عمر پاک حضرت علی کو لائے ہاتھ جوڑ کے آنے نے یا علی مبارک ہوئے یا علی مبارک ہوئے تسی عمر دے بھی مولا ہو ہر مومن دے بھی مولا ہو ہم ہیں علی کے اور ہمارا ایک باری سارے پڑھ لو ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل وفا کے دل کا سہارا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا مقام مرتبہ رفعت شان بہت بلند اتنی بلند ایک دفعہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک پرندہ آیا صحابہ اکرام لے کر آئے آقا جی میرے نبی نے دعا کی یا اللہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دے جس سے تو بھی پیار کرتا ہے اور میں بھی پیار کرتا ہوں تھوڑا سا وقت گزرا تو حضرت مولا علی آ گئے فرمایا لوگوں دیکھ لو یہ وہ بندہ ہے یہ وہ علی ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا رسول بھی پیار فرماتا ہے پھر حضرت مولا علی اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے مل کے وہ کھایا میرے آقا کے دیوانوں اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی محبت کے ساتھ تشریف لائیے گا بڑا مزہ آئے گا حضرت میرے آقا علیہ السلام آپ کا جو معراج کا واقعہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا دعا ہے جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق